آخری سوال ہے جی، وقار یوسف ہیں لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ میرا سوال پاکستان کی اکانومی سے متعلق ہے. پاکستان بزنس کونسل نے معیشت کو سنبھالنے کے لیے فوری طور پہ درآمدی ایندھن کا استعمال کم کرنے، ہفتے میں 3 روز گھر سے کام کرنے کی تجویز دی ہے. اتوار کو بڑے شہروں میں گاڑیاں کم چلانے کا بھی کہا ہے. دیکھنے میں یہ تجاویز کافی مؤثر لگتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہمارے عوام کا ہے جو حکومت کے درست فیصلوں کو نہیں مانتے. ایسی صورت میں حکومت اپنی ریٹ کیسے بحال کر سکتی ہے؟ کیسے عوام کو بچت اور خود انحصاری پہ قائل کیا جا سکتا ہے؟ نہ وہ قائل ہوں گے، نہ ان کو قائل کیا جا سکتا ہے. اور یہ اس حکومت کے منہ پہ ایک اور تھپڑ ہوگا، اور یہ اس لیے ہے کہ قوموں کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، پھر گرومنگ ایک سٹیج ہے. یہ ہوتی ہے حکمرانوں کی ذمہ داری، ورنہ انسان تو انسان ہی ہے، خطاؤں کا پتلا. یہ لوگ بھگ پی کے 40 سال سے چمٹے ہوئے اس ملک کے ساتھ. انہوں نے اگر عوام کو اچھی تعلیم نہیں دی، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو گروم نہیں کیا، قدم قدم پہ میرٹ کو برباد کیا، چوروں کو پولیس میں بھرتی کیا، 60 سال کے پٹواری یہ نون لیگیے بھرتی کرتے رہے، میرٹ انہوں نے برباد کیا. 18ویں گریڈ کے آفیسر کو اٹھا کے 20ویں گریڈ کی. تو یہ کس منہ سے کہیں گے؟ کون سنے گا ان کی؟ اور دوسری بات، یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوگا. مثلاً ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جی لوگ مان لیتے ہیں، کون سی توپ چل جائے گی بھائی؟ کچھ بھی نہیں. اونٹ کے منہ میں زیرہ والی بات ہوگی. سو یہ بہت بڑی، اور یہ حرکتیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ میجر سرجری کے بغیر پاکستان کی اقتصادیات لا علاج رہے گی. 3rd ڈگری جیسے کینسر نہیں ہوتا، وہاں تک پہنچ جائے گا معاملہ، پہلے ہی پہنچا ہوا ہے. یہ شارٹ کٹ مارنے کی کوشش نہ کریں. یہ آرائشی زبائشی دکھاوے کے اس طرح کے سٹیپس لینے، یہ کچھ بھی نہیں ہونا. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو پرو عوام شکل دی جائے. بنیادی طور پہ دیکھیں، کہتے ہیں مجھے چند دن پہلے کسی چینل پہ کسی نے پوچھا کہ نہیں ہماری زرعی ملک ہے. وہ زرعی ملک کیا ہوتا ہے؟ چاول کھاتا ہے. اب دنیا میں، مہذب دنیا میں ایگریکلچر کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں ایگری انڈسٹری یا ایگری بزنس. یہ تو اب ٹیکنالوجی ہے. وہ تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے ہل ڈک لے، یہ وہ زمانے گئے. ہل چلتے ہیں، بیل ہیں، بیلاں دی جوڑی تے فلانا. کدھر گیا وہ؟ یہ بھائی ٹیکنالوجی ہر جگہ گھس گئی ہے. آپ کے گھروں میں گھس گئی ہے، بچوں کے پیمپرز میں گھس گئی ہے ٹیکنالوجی. یہ تو ایگریکلچر ہے. زمین کیا ہے، اس کا ٹیکسچر کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کے لیے بیسٹ کراپس کون سی ہیں، جہاں جو لگنا چاہیے وہی لگنا چاہیے، کون سی کراپس ہیں جو ریپیٹ کرتے رہنا زمین کے لیے نقصان دہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. پانی کا چولوں کی طرح آج بھی ہمارے مونجی کے کھیتوں میں ویسے جیسے سیلاب آیا دنیا میں نہیں. اسرائیل کے پرائم منسٹر کی نیٹ پہ پڑھے سنے تقریر کہ لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب کرتے ہیں اور ہر پودے کو اتنے بوند پانی ملتا ہے جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی. جیسے ہر آدمی کو اتنا کھانا ملے جتنی اس کی بھوک ہے. میری 1 چپاتی ہے، کسی کی 2 ہوگی، کسی کی 2.5 ہوگی، کسی کی آدھی ہوگی. تو یہ ایگریکلچر، زرعی ملک شلک سارا کچھ تو امپورٹ کر رہے ہو. زرعی کدھر؟ چونکہ زراعت کا زمانہ گزر گیا. یہ زرعی، ایگریکلچر انڈسٹری، ایگری بزنس، یہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. ہم ابھی زرعی ملک یہ وہ. باقی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، گاڑیاں کم چلیں گی تو فلانا، تو کتنی کی توپ چل جائے گی بھائی. اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں.